تو وہ نام نہاد بورڈ آف پیس جو غزہ کے نام پر بنایا گیا ہے اس میں ایک بھی فلسطینی رکن شامل نہیں ہے۔ سیکیورٹی کونسل کی قرارداد 2803 کسی بھی ایسے بورڈ آف پیس کو اجازت نہیں دیتی جو اقوام متحدہ کے ڈھانچے کے باہر ہو۔ یہ طاقت کی سیاست کی نفسیات کے خلاف ہے۔ ایک طاقتور کھلاڑی دوسرے طاقتور کھلاڑی کو اپنے سر پر بندوق رکھ کر چلنے دے۔ 25 ممالک نے بورڈ آف پیس میں شمولیت اختیار کی، باقی نے انکار کیا یا خاموش رہے، کیونکہ سب جانتے ہیں یہ عارضی کاروباری منصوبہ ہے۔ سفارتی طور پر مسلم ممالک نے ایک شرط کے تحت بورڈ آف پیس میں شمولیت اختیار کی، ناظرین، جس کا مطلب ہے کہ یہ گاڑی کبھی نہیں چلے گی۔ یہ بورڈ آف پیس نہیں بلکہ بورڈ آف پاور ہے، اور طاقت کبھی انصاف نہیں دیتی۔ اللہ کے واسطے کیسے ہیں دوستو؟ میں ہوں ذیشان سلیم۔ غزہ میں نسل کشی کے پس منظر میں بنایا گیا بورڈ آف پیس اب سوئٹزرلینڈ میں بین الاقوامی سطح پر رسمی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ اس میں پاکستان سمیت 10 مسلم اکثریتی ممالک نے دستخط کیے ہیں۔ اس کا رکن اسرائیل بھی ہے، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم یا صدر کو دستخطی تقریب میں مدعو نہیں کیا گیا۔ وجہ واضح ہے کہ کوئی بھی مسلم رہنما سیاسی خودکشی کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائے گا۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے 50 ممالک کو اس نام نہاد بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت دی تھی، لیکن زیادہ تر نے انکار کیا یا خاموش رہے۔ یہ بورڈ آف پیس کیا ہے ناظرین؟ ڈونلڈ ٹرمپ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اسے اقوام متحدہ کے دائرے سے باہر رکھنے پر کیوں اصرار کر رہے ہیں؟ سب سے اہم سوال وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کبھی جنگی مجرم نیتن یاہو کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے؟ کیونکہ وہ بھی بورڈ آف پیس میں شامل ہو چکے ہیں۔ جب گزشتہ سال اکتوبر میں غزہ میں نسل کشی کے دوران 70,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تو مسلم ممالک ڈونلڈ جے ٹرمپ کو ہر ممکن طریقے سے خوش کرنے کے لیے بے چین تھے۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ میں ایک طرفہ جنگ بندی کا آغاز کیا تو مسلم ممالک نے اسے بھرپور سراہا، کیونکہ جب وہ خود لڑنے کے قابل نہیں تھے، اس لیے انہوں نے امریکی صدر کی تاریخی انا کی خوشنودی حاصل کی۔ ناظرین، اسے بہکانے، اس کے خاندانی کاروباری کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری کرنے یا قطر کی طرح ایک نیا ایئر فورس ون دینے کے لیے، تاکہ وہ خود کسی فائدے میں رہیں یا کسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیکسز سے بچ سکیں۔ ناظرین، اس وقت سب مسلم ممالک کے نزدیک یہ بھی تھا کہ غزہ میں روزانہ 100 یا 200 بے گناہ فلسطینیوں کی ہلاکت کو کس طرح روکا جائے۔ اسی پس منظر میں سب نے بشمول وزیر اعظم شہباز شریف ڈونلڈ ٹرمپ کو جھوٹے خطاب دیے، جیسے امن کا سفیر، اور اسے 20 نکاتی ایک طرفہ مبہم امن منصوبہ پیش کیا۔ تو ناظرین، 20 نکاتی ایک طرفہ مبہم امن منصوبہ پیش کیا۔ اس کے نقطہ نمبر 20 کے مطابق غزہ کو ٹرمپ اقتصادی ترقیاتی منصوبے کے تحت ترقی دی جائے گی، جسے ماہرین کی ایک پینل اور تجزیہ کار کاروباری گروپ تیار کریں گے اور سرمایہ کاری کریں گے۔ ناظرین، یہی منصوبہ ہے جس کے تحت غزہ کی سی فرنٹ پراپرٹی کو ٹرمپ آرگنائزیشن کا کاروباری شہر بنایا جائے گا اور امریکی سیکیورٹی کے تحت لایا جائے گا، تاکہ یہاں اسرائیلی اور امریکی مفادات محفوظ رہیں۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر امن منصوبے کے بہانے اپنا کاروباری سلطنت بنا رہے ہیں۔ ہم نے اس ویڈیو میں بہت تفصیل سے بات کرنی ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ یہ 20 نکات دراصل ہیں کیا اور کہاں جا رہے ہیں۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی ٹیم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کام کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 17 نومبر 2025 کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے قرارداد 2803 منظور کی، جس میں ایک امن بورڈ کا خیر مقدم کیا گیا۔ ناظرین، جو غزہ میں جنگ بندی لانے اور تباہ شدہ انفراسٹرکچر کی بحالی کے انتظامات کرے گا۔ اب قانونی زبان پر غور کریں۔ اب سیکیورٹی کونسل کی قرارداد نے کوئی امن بورڈ نہیں بنایا، بلکہ یہ کسی خاص منصوبے کی جزوی سیاسی منظوری دیتی ہے۔ ناظرین،
یعنی عارضی کمیٹی، تاکہ غزہ میں نسل کشی کو روکا جا سکے۔ ناظرین، اس کا مقصد ہرگز کسی نئی بین الاقوامی تنظیم کو اختیار دینا نہیں تھا۔ جب یہ قرارداد پیش کی گئی، چین اور روس، جو سیکیورٹی کونسل کے 5 مستقل ارکان میں شامل ہیں، اس میں شریک نہیں ہوئے، کیونکہ قرارداد میں واضح فریم ورک نہیں تھا اور نہ ہی روس یا چین سے مسودہ تیار کرنے میں مشاورت کی گئی تھی۔ ناظرین، یہ ممالک نہ منصوبے کی توثیق کرتے ہیں، نہ اسے ویٹو کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا، اس قرارداد میں کسی نئے عالمی ادارے کے قیام، بین الاقوامی ادارے کے قیام یا عالمی رکنیت یا تجارتی بنیاد پر رکنیت کی اجازت کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ ناظرین، ایسی کوئی تنظیم کبھی قرارداد 280 یعنی 2803 میں منظور نہیں ہونی، لہٰذا یہ بین الاقوامی قانون کی واضح خلاف ورزی ہے۔ اسی لیے زیادہ تر ممالک بشمول فرانس، ڈنمارک، روس، چین، ناروے اور سویڈن نے اس نام نہاد بورڈ آف پیس میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ کچھ نے صاف انکار کیا اور باقی خاموش رہے۔ 24 ممالک نے اس میں شمولیت اختیار کی، جن میں 8 مسلم اکثریتی ممالک شامل ہیں: سعودی عرب، UAE، عرب، پاکستان، ترکی، قطر، مصر، انڈونیشیا اور اردن۔ ناظرین، الجزیرہ کے مطابق نام نہاد بورڈ آف پیس کے 11 صفات کے چارٹر میں 8 ابواب اور 13 مضامین ہیں، لیکن غزہ کا ایک بھی لفظ شامل نہیں ہے۔ جی ہاں، وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ پر اس کے قیام کا اعلان غزہ کا ذکر کرتا ہے، لیکن قومی کمیٹی کے ناموں میں جو غزہ کی بحالی کی نگرانی کریں گے، ایک بھی فلسطینی نمائندہ شامل نہیں ہے۔ اٹس اے ویری شیمفل فیکٹ۔ ناظرین، ایگزیکٹو کمیٹی میں امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو، ٹرمپ کے یہودی کاروباری ساتھی اسٹیو ویکٹوف، داماد جارڈ کوشنر، انتہائی متنازع ٹونی بلیر، یہودی کاروباری ایکس پی ایم مارک روان، سابق ورلڈ بینک چیف اجے بانگا اور امریکی اہلکار رابرٹ گیبریل شامل ہیں۔ ناظرین، ایگزیکٹو کمیٹی میں بھی ایک فلسطینی کا ذکر، اس میں بھی ایک کسی فلسطینی کا ذکر نہیں ہوا۔ ناظرین، نام نہاد بورڈ آف پیس کی ساخت 3 مراحل میں کام کرے گی۔ سب سے پہلے نیچے، جو کہ قومی کمیٹی برائے انتظام ہوگی، جس میں بھی NCAG غزہ، جو کوئی فلسطینی اس میں غزہ کا شامل نہیں ہے، اور ایک ایگزیکٹو کمیٹی کے ختمی منصوبوں کو نافذ کرے گی، جس کی قیادت سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کریں گے۔ ناظرین، اوپر ایگزیکٹو کمیٹی کے جو واحد طاقتور چیئرمین ہیں وہ ہوں گے ڈونلڈ ٹرمپ، جنہیں کسی بھی فیصلے پر واحد ویٹو کا حق حاصل ہوگا۔ وہ کسی بھی فیصلے کو اکیلے جاری یا مسترد کر سکتے ہیں۔ پورا بورڈ جو ہے وہ اس کے ارکان انفرادی یا اجتماعی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس کے بعد وہ ممالک جو ٹرمپ صاحب نے بین الاقوامی سطح پر مدعو کیے ہیں، پہلے مرحلے میں مشاورتی حیثیت رکھیں گے۔ یہ ممالک اور کمپنیاں وہ معاہدے ختمی کریں گے جو ٹرمپ صاحب غزہ کی بحالی کے لیے جاری کریں گے۔ جی ہاں ناظرین، اگر کوئی اور شامل ہونا چاہے تو اسے $1 ارب ادا کرنے ہوں گے۔ اس کے بعد ہی یہ بات ہو سکے گی کہ یہ کمپنی یا ملک کو غزہ کی سی فرنٹ پراپرٹی منصوبے میں کتنا حصہ ملے گا۔ ناظرین، نام نہاد بورڈ آف پیس کے ارکان 3 سال کے لیے ہوں گے، جس کے بعد ہر رکن دوبارہ $1 ارب ادا کرے گا، یعنی اپنی رکنیت کو تجدید دینے کے لیے دوبارہ رقم دینا ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی ٹیم کے مطابق یہ بورڈ آف پیس جو ہے نہ صرف غزہ کے تنازعات حل کرے گا، بلکہ دنیا کے دیگر حصوں میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے تنازعات بھی اس زاویے سے حل کریں گے، جیسے گرین لینڈ پر قبضہ، ونزویلا کے صدر کے اغوا کے بعد ونزویلا کے تیل کے معاہدے کیسے ختمی ہوں گے، اور بورڈ اس پر بھی کام کرے گا کہ جو منافع کس کے ساتھ ہونا چاہیے، کس کے ساتھ بانٹنا چاہیے۔ اگر یوکرین میں جنگ رکوانی ہے تو اس پر کیا سود و زیاں ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ سب کچھ اس کے اندر شامل ہے۔ یہ سب بورڈ ڈونلڈ ٹرمپ کے زاویے سے کرے گا۔ اب آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے کسی بھی ایسے بورڈ کی منظوری نہیں تھی جو اس طرح کاروباری بنایا جا سکے۔
اس نے صرف ان کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بورڈ آف پیس کہہ کر پیش کی تھی، ناظرین، جس کا مقصد یہ تھا کہ صرف غزہ میں امن اور بحالی کا پروگرام، اور اس کے بعد جس میں اقوام متحدہ کے اداروں کا بنیادی کردار ہونا تھا۔ لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ عالمی ادارہ بنایا جائے جس میں ارب ڈالر کی رکنیت کھولی جائے اور معاہدوں کے لیے اقتصادی دباؤ استعمال کیا جائے۔ اب پورا مقصد یہ تھا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور ڈھانچے میں امن قائم ہو، جہاں ہر ملک برابری کی بنیاد پر معاملات طے کرے اور اقوام متحدہ کے تحقیقی اور امدادی ادارے بنیادی کردار ادا کریں، نہ کہ کسی غیر ملکی کاروباری منصوبے کے فرنٹ کمپنیاں بنیں۔ ناظرین، جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں وہ مکمل طور پر اس کے خلاف ہے۔ اب تک جو مسلم اکثریتی ممالک اس کے رکن بنے ہیں، اگر وہ غور کریں تو وہ سب اس لیے شامل ہوئے کیونکہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ سوچیں، کیا وہ بورڈ آف پیس چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جگہ مکمل طور پر اسرائیلی اور صہیونی اراکین کے قبضے میں چلی جائے گی۔ ناظرین، پھر عرب ممالک بھی اگر فلسطینیوں کی مدد کے لیے کوئی اور فارمولہ رکھتے تو نکل جاتے، کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔ ان کی فوجی طاقت اسرائیل اور امریکہ کی مشترکہ طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ناظرین، لہٰذا واحد راستہ یہ تھا کہ کسی طرح ٹرمپ کو سفارتی اور اقتصادی طور پر مشغول رکھا جائے تاکہ فلسطینیوں یا خود کے لیے کچھ حاصل ہو سکے۔ ناظرین، کم از کم امریکہ کے ساتھ رہنے کے لیے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جتنا ممکن ہو چلیں گے، یہی موجودہ پالیسی بھی ہے۔ اب سفارتی اور سیاسی حفاظت کے لیے مسلم ممالک نے بورڈ آف پیس میں شمولیت اختیار کی اور ساتھ اپنے خارجہ جو دفتر ہے اس کے بیانات بھی جاری کر رکھے کہ جن کا مقصد یہی ہے۔ پاکستان کے خارجہ دفتر نے بیان جاری کیا ہے کہ پاکستان بورڈ آف پیس میں شامل ہو رہا ہے تاکہ غزہ میں مستقل جنگ بندی کی جا سکے، انسانی امداد کی جا سکے اور انسانی امداد اور بحالی کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا سکیں۔ ویسے یہ زیادہ اہم نہیں کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ غزہ میں بحالی ضروری ہے کیونکہ اس طرح وہ تمام معاہدوں میں شریک بن سکتے ہیں۔ لیکن جو مسلم ممالک کہتے ہیں کہ وہ دراصل بورڈ کے اصل مقاصد سے اختلاف ظاہر کرتے ہیں۔ مسلم ممالک کے خارجہ دفتر باضابطہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امن بورڈ میں شامل ہو رہے ہیں اس امید میں کہ اس کی کوششیں فلسطینی ریاست کے قیام کی طرف لے جائیں۔ ناظرین، ایک وقت کی حد کے ساتھ سیاسی عمل شروع ہوگا جو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست قائم ہوگی جس کی سرحدیں 1967 کی حدود میں ہوں گی اور یروشلم اس کا دارالحکومت ہوگا۔ یہ بیان پاکستان اور دیگر مسلم ممالک نے جاری کیا ہے۔ اب یہ چیز اسرائیل اور امریکہ کبھی بھی طویل مدت میں قبول نہیں کریں گے، یہ بات تو آپ لکھ لیں، بالکل گارنٹڈ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ قبول نہیں کریں گے تو پاکستان اور دیگر مسلم ممالک اس میں رسمی طور پر کیوں شریک ہیں؟ سوال تو بنتا ہے۔ ہم نے اس کی وجہ بیان بھی کی کہ وہ اس عمل سے خود کو علیحدہ نہیں کر سکتے، یہ ان کا علاقائی مسئلہ ہے، یوکرین کا نہیں۔ اس کی دو اور وجوہات ہیں ناظرین۔ ایک یہ کہ وہ یہ تمام رہنما عوام کو یہ بتا سکیں کہ وہ غزہ کی تقسیم کے لیے نہیں بلکہ اس کی آزادی کی کوشش میں شامل ہو رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ تمام رہنما امن بورڈ کی حقیقت سے واقف ہیں، امن بورڈ کی حقیقت سے واقف ہیں اور اپنے لیے راستہ رکھتے ہیں کہ اگر کبھی وہ محسوس کریں کہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا یا اکٹھے بڑھنا ممکن نہیں ہے تو وہ پہلے ہی راستہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یاد رکھیں ناظرین کہ یہ نام نہاد بورڈ آف پیس لازمی طور پر ختم ہوگا اور کسی بین الاقوامی فریم ورک سے بدل دیا جائے گا، آج نہیں تو کل۔ یاد رکھیں کہ UAE کے سوا کوئی بھی مسلم ملک اسرائیل کو اپنا شراکت دار بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، خاص طور پر پورے خطے میں حاکم کو طاقتور شراکت دار بنانے کے لیے وہ ایران
اور پاکستان سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران کو بچا کر پاکستان کے ساتھ فوجی معاہدے کر کے، اور اگر کوئی یہ سوچے کہ مصر اور سعودی عرب فلسطینیوں سے محبت کرتے ہیں تو وہ غلط ہے جی۔ لیکن اگر کوئی یہ سوچے کہ عرب ممالک اسرائیل اور اسرائیل کو ان پر پولیس بنانے کے لیے تیار ہیں تو وہ بھی غلط ہے، کیونکہ طاقت کی سیاست کی نفسیات کے مطابق ایک طاقتور کھلاڑی ہمیشہ دوسرے کھلاڑی کی بندوق اپنے سر پر رکھوانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ناظرین، ٹرمپ کو اتنی رشوت دینا اور ہر ڈون سینس کی حمایت کرنا دراصل عربوں کی کوشش ہے، اور وہ اسے اسرائیل سے زیادہ قریب لائیں گے۔ پاکستان کا کیس تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ یہ عرب ممالک کے مقابلے میں طاقتور ملک ہے، اور اس پر اسرائیل کی براہ راست دھمکی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، وہ اکیلا امریکہ سے الگ عرب حمایت کے بغیر معاملہ نہیں کرنا چاہتا۔ جی، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ اسے امریکہ اور عرب دونوں کی سفارتی اور اقتصادی حمایت چاہیے، ہر حال میں چاہیے۔ اور اس عظیم افراتفری کے دور میں جہاں بڑی طاقتوں کے پاس بہت کم انتخاب ہیں، پاکستان کے پاس اور بھی کم انتخاب ہیں، کیونکہ پاکستان ایک درمیانے درجے کی فوجی طاقت ہے جس کے اقتصادی پٹھے عربوں جتنے مضبوط نہیں ہیں۔